رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اور ناظم اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام اور اس عظیم الشان جامعہ کے محترم سیکریٹری جناب جونی صاحب، شیر شاہی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، شیر شاہی کا یہ پروگرام بالخصوص اس جامعہ کا یہ پروگرام اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہوتا ہے. مینجمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک سسٹم کے تحت یہ کام انجام پاتا ہے. بنگال کے دوسرے جلسوں کی طرح ہو ہلڑ نہیں ہوتا ہے، شور و ہنگامہ نہیں ہوتا ہے، بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے اور اس کو آخری انجام تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ کرے کہ اس سال کا بھی یہ پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہو اور بہت ہی بحسن خوبی اختتام پذیر ہو. جس مقصد کے تحت یہ اجلاس کیا گیا، اللہ رب العالمین ہمیں ان مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے اور اس ادارے کے لیے، اس جامعہ کے لیے اور یہاں کے ذمہ داروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کو نظر بد سے بچائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے اور اس جامعہ کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. 2 روزہ پروگرام کا آج پہلا دن ہے اور میں دونوں دن مدعو ہوں. آج کا یہ پہلا دن ہے پروگرام کا. ویسے تو یہ رات ہے لیکن پروگرام 2 دن کا ہے، اس مناسبت سے لفظ دن استعمال کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ آج کی طرح کل کا بھی یہ پروگرام کامیاب رہے. میں نے قرآن کریم کی 21ویں پارے سے چند آیتوں کی تلاوت کی ہے اور اسی کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ بغور سنیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر فرمایا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. دوسری چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. تیسری چیز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور چوتھی چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. ان 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی چیز کی میں وضاحت کر دوں
اس کے بعد دوسری چیز کو میں اٹھاؤں گا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ جب اپنے نبی کو حکم دیتا ہے تو نبی کے لیے وہ حکم تو ہوتا ہے، لیکن وہ تعلیم نبی کی پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کے ذریعے اللہ پوری امت کو وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ بالکل واضح ہے قرآن۔ پوائنٹ یاد رکھیے گا، اللہ نے تلاوت کا حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ آج اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز نماز قائم کیجئے۔ یہاں پر بھی ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، یہاں پر بھی اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ نماز کا پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور نماز کا قائم کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ بتایا، بینیفٹ بتایا کہ نماز کا بینیفٹ کیا ہے، نماز کا لابھ کیا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے۔ فحش کہتے ہیں کھلی ہوئی اوپن برائیوں کو جو سب کے سامنے کی جاتی ہیں، ایسے گناہ جو سب کے سامنے کیے جاتے ہیں، یہ فحشا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش کہتے ہیں اوپن، کھلے ہوئے، اور ایسے گناہ جو دھڑاکے کے ساتھ سب کے سامنے کیے جاتے ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اور منکر کہتے ہیں ایسے گناہوں کو جو سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں کیے جاتے ہیں، چوری چوری کیے جاتے ہیں، چھپ کر کیے جاتے ہیں، کسی کے سامنے وہ گناہ نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن گناہ ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں سے نظریں بچانے کے لیے اور دوسروں سے بچنے کے لیے کہ دوسرا ہمارے اس گناہ کو، اس برائی کو نہ دیکھے، ہم دوسروں سے چھپ کر وہ غلط کام کرتے ہیں، اس برائی کو منکر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نماز کا بینیفٹ، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے شرمی، بے حیائی، کھلے ہوئے اوپن گناہوں سے بھی روکتی ہے اور ان گناہوں سے بھی روکتی ہے جو گناہ چھپ کر کیے جاتے ہیں اور چپکے سے کیے جاتے ہیں، ان گناہوں سے بھی روک دیتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر کو معمولی مت سمجھنا، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تم اپنے وقت کو ضائع مت جانے دینا، اپنے وقت کو برباد مت جانے دینا۔ اگر بہت لمبے لمبے ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، بہت بڑی بڑی عبادتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
آپ چھوٹے چھوٹے ذکر و اذکار بھی اپنی زبان پر لا سکتے ہو اور چھوٹے چھوٹے کلمات بھی پڑھ سکتے ہو، وہ پڑھتے رہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں ان کو پڑھتے رہو اور اپنی زبان سے ادا کرتے رہو۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور یاد رکھنا، واللہ یعلم ما تصنعون، یہ مت سوچنا کہ ہم کچھ بھی کریں کون دیکھ رہا ہے، یہ مت تصور کرنا ارے کسی کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ تصور تمہارے دماغ میں نہ آنے پائے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ ان تمام کاموں کو جانتا ہے جو تم دنیا میں کرتے ہو، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا صبح فجر کے بعد سے لے کر آنکھ کھلتی ہے آپ کی اور جب تک بستر پہ نہیں چلے جاتے ہو سونے کے لیے، پوری فلم آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری پکچر آپ کی بن رہی ہے، پوری ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن آپ کے سامنے وہ نام اعمال رکھ دیا جائے گا۔ یہ کھولتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، آپ کو برائیاں یاد نہیں ہوں گی، جب ان برائیوں پہ نظر پڑے گی تو یاد آ جائے گا ہاں ہم نے دنیا میں یہ کام کیا تھا، اور پڑھتے جاؤ گے اور کہتے جاؤ گے کہ اے اللہ یہ تو نے مجھے کون سی کتاب دے دی، اے اللہ یہ تو نے مجھے میرے ہاتھ میں کون سا نام اعمال دے دیا، اے اللہ یہ تو نے مجھے کون سا کس خبر سے آگاہ کر دیا، کون سی کتاب تو نے مجھے دے دی، اس میں تو میرے چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی درج ہیں، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی درج ہے، جو ہمیں یاد نہیں وہ بھی درج ہے، اس میں تو کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ ہماری پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کے کاندھوں پر کرامن کاتبین جو برائیاں اور نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ کی پوری پکچر بنا رہے ہیں، آپ کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا، منہ بند کر دے گا، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے ان گناہوں کی جو ان ہاتھوں سے کیے ہوں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے ان گناہوں کی جو تم نے اپنے پیروں سے چل کر کیے ہوں گے، تمہاری آنکھ گواہی دے گی ان گناہوں کی جو تم نے اس آنکھ سے دیکھا ہوگا، تمہارے کان گواہی دیں گے ان برائیوں کی جو تم نے اپنے ان کانوں سے سنا ہوگا، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ، باڈی کا ایک ایک پارٹ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہاری اور ہماری پول کھول کے رکھ دے گا۔ تو ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، وہ مندروں میں رکھی ہوئی کوئی مورتی تھوڑی ہے کہ جس کو تھپڑ مارو گر جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے، جس کو جب چاہو تب نالی میں پھینک دو۔ دیکھا ہوگا گنپتی کے موقع پر آپ نے، لوگ بمبئی میں دیکھیے اکثر جب گنپتی کا تیوہار آتا ہے ہندو بھائیوں کا، تو میرے پروگرام اس وقت بمبئی میں ہوتے ہیں، دیکھیے راستے جام ہو جاتے ہیں۔ عقل دیکھیے آپ، اپنے ہاتھ سے بنائیں گے، سجائیں گے، رنگیں گے، کلر کریں گے، پوتیں گے، بہت 18 اور 20 میٹر کا گنپتی بنائیں گے، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر آخری دن لے جا کر کسی گنگا میں، ندی میں اتنی بری طریقے سے پھینکتے ہیں کہ صبح جائیے تو کسی کی گردن ٹوٹی پڑی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا پڑا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا پڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو آپ وہ تصور مت کیجئے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ رب العالمین کو خبر ہے ان تمام کاموں کی جو تم دنیا میں کرتے ہو، جو کر رہے ہو، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ یہ 4 چیزیں